السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ویورز ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم میم ساکن کی حالتیں پڑھیں گے۔ میم ساکن کی 3 حالتیں ہیں۔ میم ساکن یعنی میم کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہ ہو، جزم ہو تو اسے میم ساکن کہتے ہیں، اور اس کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت میم ساکن یعنی میم ساکنہ کے بعد میم آئے تو دونوں کو ملا کر غنہ کے ساتھ مشدد کریں گے۔ مشدد ہوتا ہے یعنی 2 الفاظ کو ملا کے پڑھیں گے۔ مثلاً الیکم، الیکم مرسلون، الیکم۔ یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم مشدد آ گئی ہے تو اس لیے یہاں پہ غنہ کریں گے، یعنی یہاں پہ ہم ملائیں گے بھی صحیح اور غنہ بھی کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے۔ اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے۔ پہلا پوائنٹ تھا کہ اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو غنّے کے ساتھ اخفا کریں گے۔ اس کو اخفا شفوی کہتے ہیں۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، غنّے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے کے جانا، جیسے علیکم کم آواز ناک میں جائے گی، اور غنّہ وما ہم، وما ہم یہ غنّہ ہے، اور اخفا ہے وما ہم، وما ہم بمؤمنین۔ اخفا مطلب آواز کو چھپانا، وما ہم بمؤمنین۔ پوائنٹ نمبر 3 میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی وہاں پہ غنّہ اخفا کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی غنّہ نہیں ہوگا۔ اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ مثلاً لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ یہاں پہ میم ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پہ اخفا غنّہ کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، جیسے الفاظ لکھا ہوا ہے سیم ٹو سیم ویسے پڑھا جائے گا۔ الم تر، الم یجعل۔ خلاصہ یہ ہوا کہ میم مشدد میں تو غنّہ ہوتا ہے، مثلاً ثم اما۔ اسی طرح میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنّہ نہیں ہوگا۔ ہوم ورک ہے کہ اظہار شفوی کی مثالیں آپ نے تلاش کرنی ہے اور پھر کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر کیسا لگا، کتنی سمجھ آئی۔